آج یہ ماننا مشکل ہو رہا ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک افغانستان ایک ایسے میگا پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جس سے پوری دنیا کی نظر افغانستان پر رکی ہوئی ہے۔ 50 سالوں تک کئی جنگوں کا شکار رہنے والا ملک اپنے ریگستان میں ایشیا کا سب سے لمبا آرٹیفیشل کینال بنائے گا، یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ افغانستان اس کینال کو آخر کیوں بنانا چاہتا ہے اور اس پروجیکٹ کے مکمل ہو جانے کے بعد افغانستان کو کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے، یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ افغانستان پر کنٹرول سنبھالے ہوئے طالبان کو 2 سال کا وقت گزر گیا ہے اور اس گزرے ہوئے وقت میں بہت سی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ ملک ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے اور افغانستان کی ڈیولپمنٹ کا سب سے میگا پروجیکٹ کوش ٹیپا کینال ہے۔ افغانستان کے 3 مختلف پروونسز سے گزرنے والی اتنی لمبی کینال کی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اسے بنانے کے لیے افغانستان نے کسی بھی ملک سے کوئی مدد نہیں مانگی۔ اس پروجیکٹ پر کام کرنے والی انجینئرنگ ٹیمز اور ساری مشینری بھی افغانستان کی اپنی ہی ہے، ساتھ ہی کسی دوسرے ملک سے کوئی فائنینشیل سپورٹ بھی نہیں لی گئی، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا پر افغانستان کے اس پروجیکٹ کا کافی مذاق اڑایا گیا تھا کہ آخر افغانستان کے پاس اتنے قابل انجینئرز کہاں سے آ گئے جو کوش ٹیپا کینال جیسے بڑے پروجیکٹ کو مکمل کر پائیں گے۔ مارچ 2022 میں شروع ہونے والے کوش ٹیپا کینال پر کئی ہزاروں ورکرز اور مشینز کے ساتھ کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ ایک اندازہ تھا کہ اس کینال کو 2028 تک مکمل کر لیا جائے گا، لیکن اس پروجیکٹ پر تیزی سے چلتے ہوئے کام کی وجہ سے اب یہ ممکن ہو چکا ہے کہ اس کینال کو 2025 تک کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ افغانستان کو واٹر اور فوڈ کرائسس کا سامنا ہے اور خاص طور پر افغانستان میں نارتھ کی طرف بہت زیادہ علاقہ بنجر پڑا ہوا ہے اور دور دور تک ہریالی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں موجود۔ نارتھ افغانستان میں اس وقت پانی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کی زندگیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس نہر کو نارتھ افغانستان سے گزرنے والے امو دریا ریور سے نکالا گیا ہے۔ امو دریا کو انگلش میں دا اوکسس ریور بھی کہا جاتا ہے اور جن کنٹریز سے یہ ریور گزرتا ہے، افغانستان ان کے مقابلے اس ریور سے بہت کم فائدہ حاصل کر پا رہا تھا، اور جبکہ دوسری طرف ترکمانستان نے تو اس ریور سے قراقم کینال کو 1988 میں ہی نکال لیا تھا۔ اس کینال سے ترکمانستان نے اپنے ایگریکلچر سیکٹر میں بہت سکسیس حاصل کی ہے۔ ترکمانستان کی اسی کامیابی کو دیکھتے ہوئے افغانستان بھی 285 کلومیٹر دور تک کوش ٹیپا کینال بنا رہا ہے، جس سے یہاں کی بنجر زمین کو کئی فصلیں اگانے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ اس کینال کے پانی سے 55,000 ایکڑ کے ایک بڑے علاقے کو دوبارہ سے کھیتی باڑی کرنے کے قابل بنا لیا جائے گا۔ اس نہر کی مدد سے افغانستان اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو مزید بہتر کر سکتا ہے، جس سے نہ صرف ملک کی ریکوائرمنٹس پوری کی جائیں گی بلکہ اب تو افغانستان 2028 تک ویٹ ایکسپورٹر بننے کا بھی ٹارگٹ سیٹ کر چکا ہے۔ افغانستان کے اس پروجیکٹ پر ازبکستان اور ترکمانستان کافی اعتراض کر رہے ہیں۔ ان دونوں ہی کنٹریز کو یہ خطرہ ہے کہ اگر اوکسس ریور پر کوش ٹیپا کینال کو بنا لیا گیا تو اس سے ان کی واٹر سپلائی میں کمی ہو جائے گی، لیکن افغان گورنمنٹ یہ جان چکی ہے کہ کس طرح ترکمانستان خود اوکسس ریور پر قراقم کینال کو بنا کر ایک لمبے عرصے سے فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ خیر، اوکسس ریور کے پانی پر افغانستان کا پورا رائٹ ہے اور افغانستان کو کوش ٹیپا کینال بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ افغانستان کا نیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اس پروجیکٹ کو ہینڈل کر رہا ہے۔ شروعات میں ایک اندازہ کیا گیا تھا کہ اس کینال کو بنانے کے لیے $500 ملین لگیں گے، لیکن اب اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے مزید $100 ملین کی ضرورت پیش آئے گی۔ کینال کی سائیڈ والز کنکریٹ کے بجائے مٹی کی لیئرز کے ساتھ بنائی گئی ہیں، کیونکہ افغانستان اتنی لمبی نہر کی سائیڈ والز کو کنکریٹ کے ساتھ بنانا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیزز میں کمپلیٹ کیا جائے گا۔ پہلے اور دوسرے فیز میں کھدائی کر کے مٹی کو ٹرکس کے ذریعے نکالا جائے گا
اور اس کام کو تیزی سے کرنے کے لیے ہیوی مشینری اور ٹرکس کی ایک بڑی تعداد سے مدد لی جاتی ہے۔ فیز 1 کو 114 سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر کے 200 کے قریب پرائیویٹ کنٹریکٹر سے کام کروانا شروع کر دیا گیا۔ فیز 1 میں 118 کلومیٹر کے ایریا پر کام کیا گیا۔ فیز 1 کو پورا کرنے کے بعد 177 کلومیٹر دور تک پھیلے فیز 2 پر کام چل رہا ہے۔ فیز 2 میں اس نہر پر ہائیڈرولک گیٹس بھی بنائے جائیں گے اور انہی گیٹس کے اوپر برجز بھی فیز 2 میں ہی کمپلیٹ کر لیے جائیں گے۔ برج بنانا اسی لیے ضروری ہے تاکہ اتنی دور تک بہنے والی کنال کی وجہ سے لوگوں کو ٹریول کرنے میں مشکل نہ پیش آئے، اور جبکہ ہائیڈرولک گیٹس کو لگانے سے کینال میں پانی کے تیز بہاؤ سے ہونے والی سیلابی صورتحال کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ فیز 2 کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر فیز 3 میں اس کینال سے آس پاس کی زمینوں تک پائپ لائنز کا جال بچھایا جائے گا، اور ان پائپ لائنز کے ذریعے قریب کے علاقوں میں کینال کا پانی پہنچایا جائے گا، جس سے پانی کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور لوگ اس کینال کے پانی کی مدد سے کئی فصلیں اگا سکیں گے، جس سے نہ صرف فوڈ کرائسس ختم ہوں گے بلکہ اگائی گئی فصلوں کو بیچ کر لوگ پیسہ بھی کما پائیں گے۔ اور یہی تو افغانستان کے اس پروجیکٹ کا اصل مقصد ہے۔ ایک اور حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ ٹیوب ویلز کے ساتھ سولر پینلز بھی لگوا رہی ہے تاکہ لوگوں کو ٹیوب ویلز کی موٹر چلانے کے لیے بجلی کی پریشانی نہ ہو سکے۔ مطلب افغانستان ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر بھی پلاننگ کر کے اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے میدان میں اترا ہے۔ کینال کی کنسٹرکشن شروع کرنے سے پہلے اس بات پر بھی غور کیا گیا تھا کہ جس روٹ سے کینال گزرے گی وہاں کی زمین فرٹائل ہونے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ اس پورے علاقے کی سوائل ریسرچ کی گئی تھی اور یہ بھی خیال رکھا گیا ہے کہ کینال کو ٹاؤنز اور ولیجز کے قریب بنایا جائے۔ اس کینال کے بارڈرز پر بہت سے پودے لگائے گئے ہیں اور ان پودوں میں گروتھ دیکھنے کو ملی ہے، جس سے یہ بھی کنفرم ہو گیا ہے کہ اس علاقے کو گرینری کے خوبصورت نظاروں میں بھی بدلا جا سکتا ہے۔ اس پروجیکٹ سے ہزاروں لوگوں کے لیے جاب کریٹس ہوئی ہیں۔ سبھی ورکرز اور کنٹریکٹرز کو وقت پر پیمنٹ بھی دی جا رہی ہے، اور اسی لیے یہ پروجیکٹ بہت تیزی سے کمپلیٹ ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کینال کو کمپلیٹ کرنے کے ساتھ روڈز کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ کچھ وقت کے بعد منسٹرز کنسٹرکشن سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں اور اس پروجیکٹ سے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کا یقین دلاتے ہیں۔ کوش ٹیپا کینال کے علاوہ طالبان ملک کی بہتری کے لیے اور بہت سے اسٹیپس لے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کی امیدوں کو کوش ٹیپا کینال فیوچر میں پورا بھی کر پاتا ہے کہ نہیں۔ کینال کو کمپلیٹ کرنے کے بعد افغانستان اپنے ایک بہت بڑے یوز لیس ایریا سے فائدہ لے سکے گا۔ اس پروجیکٹ کی مدد سے افغانستان کئی طرح کی فصلوں کو اگا کر اپنی ضرورت کو پورا کرے گا، جس سے افغانستان مزید فوڈ کو امپورٹ کروانے سے بچ جائے گا، اور اس طرح سے افغانستان اپنی اکانومی کو بھی اسٹیبل کرنا چاہتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی افغانستان کی ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیو، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AU Info کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو ہم ملتے ہیں کسی اور مزیدار ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔